ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی گئی کہ حضور آپ کی عدالت میں اپنی نوعیت کا ایک انوکھا اور منفرد مقدمہ لایا جا رہا ہے۔ اس مقدمے کو بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے امیر وزیر نہیں حل کر سکے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو وہ بھی بڑا حیران پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر ایک مقدمے کی خاطر اتنا بڑا قافلہ کیوں آ رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد سلطان کو سپاہی نے آ کر خبر دی، حضور تمام لوگ عدالت میں پہنچ چکے ہیں اور سردار کی بیٹی کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کرا دیا گیا ہے، لہذا تم لوگ آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کھلے میدان میں پہنچے، سلطان کے لیے ایک خاص نشست بنائی گئی تھی۔ سلطان اس نشست پر تشریف فرما ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر طرف نظر دوڑائی تو ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ ایک طرف عورتیں تھیں تو دوسری طرف مرد تھے۔ تمام مرد اور خواتین کے ہاتھوں میں تلواریں اور وہ بھی نیام سے نکلی ہوئی تھی۔ ایک بزرگ بوڑھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، لیکن اسی تلوار کے سہارے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اور ایک نوجوان لڑکی کٹہرے میں کھڑی رو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسا کون سا مقدمہ ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ میری عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ بوڑھے سردار سے پوچھا، بابا جی بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ آخر اتنا بڑا قافلہ اس عدالت میں کیوں حاضر ہوا، اور آخر اس لڑکی نے کیا جرم کیا؟ تو اتنے میں ایک قبیلے کا سردار جو کہ تلوار کے سہارے پر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، بڑی مشکل سے دو آدمیوں کے سہارے سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے رو رو کر بتانے لگا، سلطان معظم، میں بورسا قلعے کا سردار ہوں۔ ہمارا قلعہ ہزاروں خیموں پر مشتمل ہے اور تمام قبیلے کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کسی کردار کا مالک ہوں۔ دوسری بات کہ میری 2 شادیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک بیٹی سے نوازا۔ میں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کیا اور اپنی بیٹی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کی وہ تربیت کر رکھی کہ میری بیٹی کسی کے بیٹے سے بھی کم نہیں تھی، اور میری بیٹی کسی سلطان کی بیٹی سے بھی کم نہیں تھی۔ میری بیٹی ایک اچھی جنگجو، ایک حاضر دماغ اور باکردار لڑکی تھی، اور میں اپنی بیٹی پر بہت فخر کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بوڑھے بزرگ کی طرف متوجہ تھے۔ وہ بوڑھا بزرگ کہہ رہا تھا، سلطان معظم، میری بیٹی کے خوف کی وجہ سے پورے قبیلے میں کسی مرد میں ہمت نہیں تھی کہ وہ قبیلے کی کسی نامحرم عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھے، لیکن شرمندگی کی بات اس وقت ہوئی کہ جس لڑکی کے ڈر سے قبیلے کے مرد دوسری لڑکیوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہی لڑکی آج بغیر شادی شدہ حاملہ ہو گئی ہے۔ جب یہ بزرگ نے بات کہی تو اس لڑکی کی آنکھوں سے خون جیسے آنسو آنے لگے، اور اسی وقت عدالت میں اس طرح سناٹا چھایا جیسے بادل گرجنے کے بعد آسمان پر سناٹا ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارے معاملے کو باغور سن رہے تھے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، جب اس بات کی خبر مجھے لگی کہ میری بیٹی بغیر شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی حاملہ ہو چکی ہے، اس کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پرورش پا رہا ہے، اور وہی بچہ کل کو قبیلے کا سردار بنے گا، لہٰذا جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دوں گا، اور لہٰذا میں نے یہ اپنے جرگے میں فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی کو میں تمام قبیلے والوں کے سامنے اس کا سر قلم کر دوں گا، تاکہ مجھے ساری زندگی یہ ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ لہٰذا میں اس مقدمے کو لے کر آپ کی عدالت میں پیش ہو گیا۔ جو بھی فیصلہ آپ کریں گے وہ تمام قبیلے والوں کو منظور ہوگا، اور اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور تمام قبیلے والوں کو سوائے چند خواتین کے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو لے کر آپ کی عدالت میں حاضر ہو گیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو تاکہ یہ لوگ اس مقدمے کے فیصلے سے عبرت حاصل کر سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سب سننے کے بعد بڑا حیران ہوا کہ آخر ایک لڑکی اتنے بڑے قبیلے کا سردار کی بیٹی ہونے کے بعد، اتنی بہادر سپاہی ہونے کے بعد بھی آخر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ آخر اس لڑکی سے اتنا بڑا گناہ کیسے سرزد ہوا؟ سلطان صلاح الدین نے اسی وقت حکم دیا
کہ شاہی حکیم کو حاضر کرو اور اس کو کہو کہ اپنے ساتھ ایک خاتون حکیم بھی لے کر آ جاؤ۔ سلطان کے حکم پر شاہی حکیم ایک خاتون حکیم کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاتون حکیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، سردار کی بیٹی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور جا کر معائنہ کرو اور اس کے بعد مجھے آ کر خبر دو۔ خاتون حکیم نے بزرگ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس نے جو خبر دی، جسے سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا، سلطان معظم، مجھے یہی پتہ چلا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے، اس کے رحم میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی ابھی تک پاک دامن ہے، اس کا پردہ بغارت زائل نہیں ہوا، اور اس بات کی سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی، جس لڑکی کا پردہ بغارت زائل نہ ہو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ ساری باتیں تمام درباریوں کے سامنے نہ کہہ سکتا تھا، لہذا پریشانی کے عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچنے لگا اور اتنی گہری سوچ میں پڑ گیا کہ تمام لوگ آپ کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام درباریوں سے مخاطب ہوا اور کہا، میں 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد مصلے پر دعا مانگنے لگے اور فرمایا، اے میرے مالک، تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی پاک دامن اور کردار ہونے کے بعد بھی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اے میرے مالک، میری رہنمائی فرما۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دعا مانگ کر واپس عدالت میں تشریف لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر پریشانی کے حالات میں تشریف فرما تھے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت بڑا تھا۔ ایک عورت کے پیٹ میں ایک بچہ پرورش پا رہا تھا، لیکن اس عورت کا کردار بالکل ابھی پاک تھا، اس عورت کو کسی نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ بات سلطان حتیٰ کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا، اور اس واقعے کی مماثلت اس لڑکی کے واقعے سے بہت زیادہ تھی۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت بڑا سا ایک برف کا ٹکڑا لے کر حاضر کیا جائے۔ سلطان کا حکم تھا۔ سلطان کے سپاہی گئے اور بڑا سا ٹکڑا لے کر آ گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 کنیزوں کو برف کا ٹکڑا دیتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور اس برف کے ٹکڑے پر اوپر بٹھا لو اور چند لمحے انتظار کرو، اس کے بعد آ کر مجھے خبر دو۔ تمام لوگ بڑے حیران پریشان تھے، آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کیا کرنے والے ہیں۔ دونوں کنیزیں اس لڑکی کو لے کر اندر چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد دونوں کنیزیں باہر آئیں تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کچھ بتایا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم خاتون کو کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کو کمرے میں لے جاؤ اور جا کر اس کا معائنہ کرو۔ جب وہ لڑکی دوبارہ کمرے کے اندر گئی تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد واپس باہر آئی اور خاتون حکیم نے آ کر سلطان کو بتایا اور جو حقیقت اس سلطان کو بتائی تو تمام لوگوں کے دماغ سن ہو گئے اور وہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اس حکیم خاتون نے بتایا، سلطان معظم، یہ لڑکی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے ابھی بھی اس کا دامن پہلے کی طرح پاک ہے اور اب اس کے پیٹ سے بچہ غائب ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں اب کوئی بچہ پرورش نہیں پا رہا۔ تو اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگا اور ان دونوں کنیزوں کو اپنے سامنے بلایا اور کہا، تم ساری حقیقت ان درباریوں کے سامنے بیان کرو۔ انہوں نے کہا، سلطان معظم، جب مجھے ہمیں برف کا ٹکڑا دیا تو ہم نے اس برف کے ٹکڑے کے اوپر اس لڑکی کو بٹھا دیا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو اس برف کے ٹکڑے کی ٹھنڈ کی وجہ سے اس لڑکی کے رحم میں ایک کیڑا پرورش پا رہا تھا، وہ ٹھنڈ کی وجہ سے باہر آ گیا اور وہی کیڑا اس لڑکی کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کا پیٹ پھول گیا تھا اور حکیم خاتون نے سمجھا کہ یہ حاملہ ہے۔ یہ سن کر اس بزرگ کی جان میں جان آ گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بزرگ 17 سالہ نوجوان بن گیا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام درباریوں کے سامنے حکم دیا کہ یہ لڑکی بالکل پاک دامن اور پاک باز ہے۔
پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ آدمی سے پوچھا کہ کبھی تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ یہ پانی میں ڈوبتے ڈوبتے بچی ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں سلطان معظم، ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے قبیلے میں جا رہا تھا کہ راستے میں ہم پر دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے گھوڑے آگ کے شعلوں کی وجہ سے ادھر ادھر دوڑنے لگے اور اس کشمکش میں گھوڑے سے دوڑتے ہوئے میری بیٹی پانی میں گر گئی اور اس کے سر پتھر پر لگا، جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس کا سر باہر تھا، لیکن اس کا سارا جسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آدھا دن تلاش کرنے کے بعد ہم نے اپنی بیٹی کو وہاں سے جا کر تلاش کیا اور اللہ کی مدد سے میری بیٹی بحفاظت اپنے قبیلے پہنچ گئی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ واقعہ کتنا پرانا ہے؟ تو قبیلے کے سردار نے کہا اس واقعے کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام درباریوں کے سامنے کہا کہ یہ خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو کہ اکثر جانوروں اور انسان کے پیٹ میں پلتا ہے، اور جب تیری بیٹی پانی میں گری تو اسی کیچڑ میں یہ کیڑا موجود تھا اور بے ہوشی کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلا، اور وہ کیڑا جو کہ ابھی چھوٹا تھا اس کے رحم سے اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا اور اسی کے پیٹ میں پرورش پاتا رہا۔ جب یہ کیڑا اپنے حجم میں بڑھا تو اس سے پتہ چل گیا کہ لوگوں کو لگا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے، حالانکہ کسی کو آج تک نامحرم نے نہیں چھوا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تو تمام لوگ حیران اور پریشان ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنے بڑے معاملے کو اتنی آسانی سے سلجھا دیا۔